بسم الله الرحمن الرحيم. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے علماء پر، واعظین، مبلغین، مصنفین اور شہداء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عثمان کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات جو آخری خطبہ آپ کے سامنے پڑھایا تھا اس میں کی تھی. اسی باب کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں چند باتیں کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے. حضرت عثمان کی سیرت کے اندر ایک پہلو بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان خود بیان کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا، میں نے ان کے ساتھ دن نہیں بتائے، میں نے ان کے ساتھ راتیں نہیں بتائیں، یہ بات نہیں ہے. میں ان کے ساتھ بہت رہا، اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ جتنی میرے ساتھیوں کو حدیثیں یاد ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دیگر صحابہ جن کی روایات کی تعداد بے شمار ہے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے ان سے کم حدیثیں پتہ ہیں، یا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کم نصیحتیں پتہ ہیں، لیکن میں ایک بات کی وجہ سے، ایک باب کی وجہ سے، ایک وعید کی وجہ سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے صرف وہ بات بیان کرتا ہوں جو بعین زیر زبر حرکات الفاظ خو بخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے نکلے ہوں یا زبان سے نکلے ہوں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول مفہوماً بیان کرنے کی اجازت ہے، قرآن پاک کی آیت کو مفہوماً بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. عربی میں، اردو میں ترجمہ مفہوماً آپ بیان کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، تشریح عربی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حرکات، حروف، الفاظ ہر کوئی وہی ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا. تو حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صرف ان روایات کو بیان کیا کرتے تھے جن کی حرکات، الفاظ بالکل بعین انہوں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوتے تھے. اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وجہ انہوں نے یہ بیان کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو شہرۂ آفاق حدیث ہے یہ حضرت عثمان کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے. حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عثمان نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھے، جو کوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لوگو یہ حدیث
اتنی سخت ہے، اتنی بڑی وعید ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اور تو اور بعض گستاخ ایسے ہیں جو خواب کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جائیں، خواب دیکھے بغیر ہی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈول بجا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے براہ راست اپنے صحابہ سے زیادہ حدیثیں سنی، لیکن حرکات الفاظ کی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ آپ سے کم روایات مروی ہیں ان صحابہ کی نسبت، ہاں لیکن آپ سے جو روایات مروی ہیں الحمدللہ یہ بھی برکت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان سے جتنی روایات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج امت مسلمہ میں یہ بات نہیں کہ دیگر صحابہ سے جو روایات ہیں، میں کہہ رہا ہوں جتنی روایات حضرت عثمان سے مروی ہیں وہ ساری مشہور بھی ہیں، عوام کو ان کا پتہ بھی ہے۔ سب سے بڑی حدیث جو حضرت عثمان سے مشہور مروی ہے کون سی ہے؟ حضرت عثمان اٹھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کر کے دکھایا، 2 رکعتوں کو ادا کیا، اور کیا کہا؟ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعتوں کو ادا کر لیتا ہے اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان جو روایت بیان کیا کرتے تھے صحابہ اس کے اوپر عامل ہو جاتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے۔ نماز کے حوالے ہی سے حضرت عثمان کی جو دوسری روایت ہے وہ بھی مشہور ہے کہ 5 نمازیں ان کے درمیان انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے انسان نے گناہ کیے، کبائر اور حدود اللہ کو چھوڑ کر جتنے گناہ کیے، یاد رکھیے حدود اللہ اور کبائر ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، زبان کی لرزش ہو گئی، کوئی ہلکی سی خطا ہو گئی، کسی کو ڈانٹ دیا، کوئی زبان سے ایسی بات اللہ کی ناپسندیدگی کی نکل گئی، کوئی کان کی خیانت ہو گئی، آنکھ کی خیانت ہوگی، معمولی نوعیت کی بات کر رہا ہوں، کبائر کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا فجر سے لے کے ظہر تک انسان جتنے گناہ کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اسی طرح ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے لے کر عشاء تک جتنے گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت سارے معاف کر دیتے ہیں سوائے کبائر سے اور حدود۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کبائر اور حدود سے اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کرتا ہے، بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ بھی حضرت عثمان ہی کی روایت ہے، روایات بے شمار ہیں لیکن ایک مختصر سا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان ہی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر لی اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر لی اس نے پوری کی پوری رات کا قیام کر لیا۔ اور یہ جو وضو کی فضیلت کی حدیثیں ہیں ان میں سے بھی اکثر حضرت عثمان سے مروی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ انسان وضو کرتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، منہ کے گناہ، سر کے، آنکھوں کے، کانوں کے، پاؤں کے، ناخنوں کے، اس کو بھی حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نہایت احتیاط کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت عثمان جب کسی روایت کو بیان کرتے تھے اس کے اندر حد درجہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ آج معاشرہ، افسوس کی بات پتہ کیا، اب تو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث کو منسوب کیا جاتا ہے، اور پتہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ بڑے دھڑلے کے ساتھ۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا جی، پہلے صرف یہ لکھا ہوتا تھا اور نیچے فرمان نبوی کوئی حوالہ نہیں۔ اب پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں اس کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی، نیچے حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا، اصل میں اس کی وعید کیوں ہے؟ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہے اس بات کی وعید اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹوں سے، زبان سے نکلا ہوا ہر حرف، ہر لفظ اللہ رب العزت شریعت بنا دیتے ہیں۔ یہ شریعت ہوتی ہے، اس لیے شریعت سازی کو انسان اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم بعض اوقات بڑی بے توجہی سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لگ رہا ہے، کبھی ایسی بات، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ شریعت سازی کا کام
یہ نہایت سنگین بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. حضرت عثمان نے اس کے علاوہ بھی متعدد روایات کو پیش کیا امت کے سامنے. ان میں سے ایک اہم روایت کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت عثمان ہیں جنہوں نے یہ کہا اور کہنے سے پہلے آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں ہاں مجھے یہ بیان یاد تھی لیکن میں بتانا نہیں تھا چاہتا. پھر نبی کریم کا یہ فرمان میرے ذہن میں آیا کہ شریعت کی کوئی بات چھپانی نہیں, اگر تجھے حافظہ استحضار پورا اس کو بیان کر. تو حضرت عثمان نے خوشخبری کی یہ حدیث آپ کو اور مجھے بتلائی تھی. کون سی؟ جو بندہ اس حالت میں مر گیا جس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں, نظر نہیں, نیاز نہیں, عبادت کا کوئی فعل بھی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ کرنے والا اس عقیدے پہ مر گیا. حضرت عثمان نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں داخلے کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ عظیم الشان حدیث حضرت عثمان سے مروی ہیں. اور ایک بات اور بڑی مشہور ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت عمر, بے شک اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑے فقیہ تھے. حضرت عمر کی فقاہت اس حوالے سے آپ نے میرے مختلف لیکچر پہ سنے, ان کے فیصلے, ان کی حکمرانی کے اندر جو انداز فقاہت تھا اور جو حدود اللہ کے حوالے سے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے, شرابی, حدود اور زنا اور قصاص کے حوالے سے. اسی طرح حضرت عثمان کی حکومت کے اندر حضرت عثمان نے 3 یا 4 ایسے فیصلے کیے ہوئے یا ایسی فقیہانہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. حضرت عثمان کا ایک بہت بڑا فتویٰ جو ان کے حکمران بننے کے بعد, چند ایسے باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس کے اوپر علماء کی 2 آراء ہو گئی, جیسے جمعے کی اذان کا مسئلہ وغیرہ انشاءاللہ اس کو کبھی موقع آئے گا اگلے جمعے میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں جس کے اوپر حضرت عثمان کے اجتہاد کے بعد امت کا اجماع ہو گیا. ایک صحابی گھر سے نکلتے ہیں, انہوں نے گاڑھا زرد رنگ, یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے, عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرخ رنگ حرام ہے یا پیلا رنگ حرام ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے, مردوں کے اوپر لباس کے اندر صرف ایک رنگ حرام ہے. ساری احادیث کو جمع کیا جائے, ان کی آپس میں تطبیق کی جائے, الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے. الفاظ کے فرق کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا جی سرخ بھی شاید منع, پیلا بھی شاید منع. یاد رکھیے اصل میں جو رنگ منع ہے وہ اورنج ہے, جس کو زعفرانی, زعفران کے پھول جس نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے اس کے اندر کس رنگ کی پتیاں ہوتی ہیں. اصل میں صرف یہ رنگ یعنی مالٹا کلر, کنو کی طرح کا, یا اورنج کلر جو ہوتا ہے, اسلام اور شریعت میں مردوں کے اوپر صرف وہ منع ہے, باقی ہر رنگ مرد پہن سکتا ہے. صحابی پہن کے باہر نکلے, حضرت عثمان نے روکا, کہا تجھے نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے ساتھ امت کو منع کیا ہے, اور اس کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا امت مسلمہ کا کوئی فرد یہ رنگ نہیں پہنے گا. اب آئیے اس رنگ کی حرمت کی. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ رب العزت کسی چیز سے منع کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں اس کی علت بھی معلوم ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض احکامات اللہ رب العزت اور نبی کریم ایسے بیان کرتے ہیں جس میں آپ کی اور میری آزمائش ہوتی ہے فقط کہ یہ بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بہت سے احکامات ایسے ہیں جو صرف شریعت میں اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ صرف چیک کرنا ہوتا ہے بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. کپڑا ٹہنوں سے اوپر رکھنا ہے, کیا علت ہو سکتی ہے اس میں؟ کیا آپ خود بتلائیے. مردوں کو کپڑا نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے, اس کو تکبر کے ساتھ, فخر کے ساتھ میچ کیا گیا, لیکن اس کی علت کیا ہے؟ صرف ازمانا ہے. یہ چند انچ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے چند انچ اوپر کرتا ہے کپڑا کے نہیں. نمازی کے آگے سے گزرنا, اس کی علتیں بعض علماء نے بیان کی ہیں, لیکن یہ جو منع کیا گیا ہے یہ کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے ہے. ازمانے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا کہ بغاوت کرنے والا. یہ چند چھوٹے چھوٹے جو احکامات ہوتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں. اورنج کلر کی جو حرمت ہے اس کی ایک علت بھی بیان کی گئی ہے, یہ بھی یاد رکھیے. آپ مشرکوں کے جتنے بھی شرک کے اڈے ہوں گے, جتنے بھی شیطانی اڈے ہیں, جتنے بھی توہم پرستی کے اڈے ہیں, جتنے بھی غلط کاموں کے اڈے ہیں, آپ نوٹ کر لینا. اس دور سے لے کر
اس سے سابقہ دور سے لے کے آج تک شرک کا دندہ جہاں بھی چلتا ہوگا اس کے اوپر پرچم اورنج کلر کا لگا ہوگا. شرک کا دندہ جہاں بھی چلتا ہوگا اس کا رومال اورنج کلر کا ہوگا. شرک کا دندہ جہاں بھی چلتا ہوگا اس کے سادھو اورنج کلر کا لباس پہنتے ہوں گے. یہ ایک علت بھی ہے. اس کی یہ علت ہے، یہ مشرکوں کا امتیازی نشان ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر اس کو حرام کیا گیا. لیکن افسوس کی بات کیا ہے، دکھ کی بات ہے کہ نہیں، ہمارے پاکستان میں، اور ہندوستان کی تو بہت بڑی گدی ہے، پاکستان میں بھی یہ گدی موجود ہے جس کے پیروکاروں کو حکم ہے صرف اورنج کلر کا لباس پہننا. ہندوستان کی تو بہت بڑی گدی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی اس گدی کے مرید 2-3 لاکھ سے کم نہیں ہیں. وہ صرف پوری زندگی لباس ہی اورنج کلر کا پہنتے. اور لوگوں شریعت کی اتنی کھلی مخالفت کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ نبی کریم ایک چیز سے منع کر دیں آپ اسی چیز کو اختیار کرتے ہو. حضرت عثمان نے اس آرڈیننس کو جاری کر دیا اپنی ریاست کے اندر. آگے آئیے، حضرت عثمان کا جو دوسرا مشہور آرڈیننس ہے، حضرت عثمان نے کہا آج کے بعد ریاست مدینہ میں، مدینہ منورہ کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر مجھے کسی گھر میں شطرنج کے آلات نظر نہ آئے. شطرنج نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیم سے منع کیا. لیکن حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی علت و حکمت کو سمجھتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی بیان کیا، کیا نرد شیر، اس کا بھی نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن شطرنج اور نرد شیر کے بعد جو حضرت عثمان نے فقہی طور پہ آرڈیننس جاری کیا جس کے اوپر امت کا اجماع ہے، وہ کیا ہے؟ بورڈز. اس کی انگلش یا اردو آسان فہم لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں، بورڈ گیم. جتنی بھی بورڈ گیم ہیں جو دانوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہیں، دانوں سے کیا مراد؟ پانسا، جس کو ہم اردو میں پانسا کہتے ہیں. یہ جوے کی ایک قسم ہوتی تھی عرب میں کہ دانا پھینکا، جو نمبر آیا اس کے مطابق چال چل دی. یہ جتنی گیم میں جو پانسے کی ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. بہت سے لوگ خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ جب یہ گیم آئی تو بہت سے لوگوں نے سوالات کیے. یاد رکھ لیجئے، ہر وہ گیم، ہر وہ بورڈ گیم جس کے اندر انسان کی ذہنی استعداد ملوث نہ ہو، ساری کا سارا کھیل قسمت کے اوپر، دانے کے اوپر چھوڑا جائے، سارا کا سارا انحصار اس دانے اور پانسے کے اوپر ہو، انسان کی کوئی صلاحیت نہیں، انسان کی کوئی استعداد نہیں. جو پانسا پھینکے گا، جو نمبر آئے گا، اس میں کون سی صلاحیت ہے؟ اس نے اس نمبر کے مطابق عمل کرنا ہے. ایسی ہر گیم جس کے اندر سارے کا سارا انحصار، لک، قسمت پانسے کے اوپر ہو، یہ شریعت میں حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر انسان کی کوئی صلاحیت انوالو نہیں. اور جن 2 گیموں میں صلاحیت انوالو ہے، شطرنج اور نرد شیر، اس کا نام لے کے منع کر دیا گیا. اس کی بھی علت موجود ہے، وقت کا ضیاع ہے. چاہے اس میں ذہن لگتا ہے، ذہن کھپتا ہے، مومن کو ذہن استعمال کرنے کی اجازت ہے. لیکن جن گیموں سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور ان کے خلفاء آرڈیننس جاری کر کے منع کرے، آرڈیننس پتہ کیا تھا؟ حضرت عثمان کے سخت الفاظ اتنے حیا والے، نرم تھے، لیکن اس معاملے میں اتنی سختی کی. کہا میرا دل چاہتا ہے جس گھر کے اندر شطرنج ہو، نرد شیر ہو، بورڈ گیم ہو، جس گھر کے اندر، میں عثمان اپنے سپاہیوں کو، اپنے اہلکاروں کو حکم دوں کہ ان سب گھروں کو آگ لگا دیں. لوگوں، ان سب گھروں کو آگ لگا دی جائے. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو پانسا ہوتا ہے نا، یہ جو لک کی گیم ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا ہے قسمت کے اوپر، لک کے اوپر، اور ماورائے یعنی توہم پرستی کی ابتدا، اور جوے کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے. ہر بندہ جو جوے میں مبتلا ہوتا ہے اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے، دانے پہ انحصار. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ گیم کھیلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے جس میں بندہ مومن کی جسمانی ورزش ہو رہی ہے، بندہ مومن دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چاقو چبند رہ رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے. لیکن ان گیموں کے اندر بھی اصول شریعت وہی ہے. بے حجابی نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، ستر ننگا نہیں ہونا چاہیے، ٹائم کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، نمازیں انسان سے مس نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول سارے کے سارے برقرار رہتے ہیں. لیکن جسمانی استعداد کی اور سنت کے مطابق جو بہترین گیمز ہیں
بات آئی ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں. بہترین کھیلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں اور جن کو کھیلنا بھی ثواب ہے، ان میں ایک دوڑ ہے، بھاگنا، دوڑنا، ایک گھڑ سواری ہے، تیراکی ہے، نیزہ بازی ہے، نشانے بازی ہے. ہر وہ گیم جو انسان کی جیومیٹری سیدھی کرے. جیومیٹری سے کیا مراد؟ انسان کے اینگلز، انسان کی صلاحیت نشانے کی سیدھی کرے، وہ ساری گیمیں جائز ہیں. باقی علتیں وہی ہیں بشرط اس میں جوا نہ ہو. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب بات آئی ہے تو اب بیان کر رہا ہوں، جو سنوکر یا کیرم بورڈ ہے اصل میں یہ کھیلنا جائز ہے اگر ان کے اوپر جوا نہ ہو، کیونکہ یہ انسان کی جیومیٹری کو سیدھا کرتی ہیں، انسان کے اینگلز کو سیدھا کرتی ہیں، نشانہ بازی کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں. لیکن معاشرے کے اندر ان گیموں کے اوپر چلتا ہی جوا ہے. اگر انسان ان گیموں کو بغیر جوے کے، بغیر شریک باہتوں کے کھیلے، اس میں کوئی حرج کی بات. حضرت عثمان کا یہ آرڈیننس مشہور ہے اور اجماع امت ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، بعد ایسے علماء بھی، اسکالر بھی اور لوگ بھی پیدا ہو گئے، جی لوڈو بھی کھیل لی جائے، کوئی حرج نہیں، لکی 7، بورڈ گیم، ہر گیم جس کے اندر دانا انوالو ہے آج کے بعد آپ نے اپنے گھروں سے نکال دینی. حضرت عثمان کا یہ آرڈیننس ہے اور یہ آرڈیننس ان کا ذاتی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نوٹ کر کے، اخذ کر کے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا. تیسری بات، حضرت عثمان نے سب سے زیادہ اپنی دور حکومت میں شراب کی حد کے اوپر اصرار کیا. شراب کی حد کے اوپر. عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شرابی کو آیا جاتا تھا، جوتیاں مارا، اس کو بگا دیا گیا. کوشش یہ کی جاتی تھی توبہ کرے، پلٹ جائے، چھوڑ دے. حضرت ابو بکر نے بھی کوڑے لگائے، حضرت عمر نے بھی کوڑے لگائے. لیکن حضرت عثمان نے اپنی ریاست کے اندر یہ لا اور آرڈیننس بنا دیا، جہاں کہیں سے معمولی سی خبر بھی کسی شرابی کی آ جائے، فوراً ریاست کو اطلاع کی جائے، عثمان اس کو 40 درے لگوائے گا. اب حضرت عثمان کا اپنا آرڈیننس، اپنا ہی رشتہ دار ہے، ولید بن عقبہ، عبید اللہ آتے ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار نے بھی یہ عمل کیا. اچھا اس کو بلایا جائے. اس کو بلایا، 2 گواہ مل گئے. ایک نے گواہی دی کہ میں نے اس کو نشے کی حالت میں دیکھا، دوسرے نے گواہی دی میں نے اس کو کیا کرتے ہوئے دیکھا. اگرچہ گواہی تھوڑی سی مبہم تھی، لیکن حضرت عثمان نے اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، کہ لوگ یہ نہ کہیں عثمان اپنے رشتہ داروں سے رعایت کرتا ہے. اور حضرت عثمان کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے یہی لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو oblige کیا. انہوں نے اپنے رشتہ داروں، اپنے ہی رشتہ دار کے اوپر حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، امانت وہ والے پنکھے بھی چلاؤ، اپنے ہی رشتہ دار کے بارے میں حضرت علی کو کہا کھڑا ہو جاؤ، اس کو درے لگا 40. حضرت علی نے حضرت حسن کو کہا، بڑا دلچسپ واقعہ لیکن ضمنی طور پہ آیا تو بیان کر دیتا ہوں. حضرت حسن کو کہا اس کو درے لگا. حضرت حسن بہت نرم مزاج تھے، بہت زیادہ نرم مزاج. ان کی نرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، انہوں نے اپنی خلافت خود اس سے دستبردار ہو کے حضرت میر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. حضرت حسن اپنے والد کو کہتے ہیں جو اس خلافت کی ٹھنڈک لیتا ہے وہی اس کی گرمی لے. یعنی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ حضرت عثمان کے وزیر ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا کیا خلافت کے ساتھ لینا دینا ہے؟ جو اس کا مزہ لیتا ہے خلافت کا وہی اس کی گرمی بھی لے، میں اس بندے کو نہیں مارتا. حضرت عبداللہ بن جعفر کو حضرت علی نے کہا اس کو حد لگاؤ. ان کو 40 درے لگائے گئے. پھر حضرت عثمان نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا. اور یہ حدیث حکمن مرفوع ہوتی ہے، جب کوئی صحابی غیب کی یا ثواب کی بات کرے نا، وہ لا محالہ طور پہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے، اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتا صحابی. حضرت عثمان نے پھر وہ مشہور واقعہ بیان کیا کہ میں شراب کے اس لیے خلاف ہوں، مجھے شراب ام الخبائث اس لیے لگتی ہے، مجھے شراب سب سے بری چیز اس لیے لگتی ہے. کس لیے؟ کہ ایک شخص ہوا کرتا تھا، خوبصورت تھا، نیک تھا، اس کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دینا چاہی، اس نے گھر بلایا. اس نے کہا یہ میرے پاس بچہ بیٹھا ہے، یہ شراب پڑی ہے، تیرے پاس 3 میں سے ایک کا اختیار ہے، یا مجھ سے برائی کر لے، یا بچے کو قتل کر لے، یا شراب کو پی لے. وہ انسان نیک تھا، اس نے سوچا میں سب سے کم گناہ کو ترجیح دیتا ہوں. اس نے شراب پی. لیکن جب شراب پی لی اس کے اندر اس کو مزید پینے کی ہرس بڑھی. اس نے دوسری بوتل بھی پی، اس نے تیسری بھی پی. پھر ہوا کیا؟ نشے میں اتنا مدہوش ہوا، بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ برائی کا بھی ارتکاب کیا.
اس لیے حضرت عثمان نے کہا میں اس لیے شراب کے خلاف اتنے سخت آرڈیننس بناتا ہوں کہ کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بک بھی رہی ہے، حکومت کی سرپرستی کے اندر چل بھی رہی ہے، ہمیں کسی بات کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان کی سیرت سے جو سبق ہمیں ملنے ہیں ان کو سمجھنے کی، انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت عثمان ہی کی سیرت کے حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا ان کی سیرت کا باب ہے، لیکن کوشش کریں گے جلدی سے کور کر کے حضرت علی کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔